السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن اس وقت جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ دبئی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور دبئی یاترا آپ سب کو معلوم ہے، جو لوگ ریگولرلی مجھے دیکھتے ہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. بیسیکلی جب میں پاکستان سے دبئی آیا تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا. یہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، شہباز قریشی صاحب، جن کے والد سے میری شناسائی ہے اور وہ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا شکریہ کہ وہ ایئرپورٹ پر مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئے. اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان سے ان دنوں دبئی آنا کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو اس وقت پاکستان سے دبئی آنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو وہی کرونا ٹیسٹ، اور کرونا ٹیسٹ جب آپ کروا کے آتے ہیں تو ایئرپورٹ پر کم از کم 3 جگہ اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. ایک جس ایئر لائن کے کاؤنٹر سے، میں ایمریٹ سے آیا ہوں، ایمریٹس کے کاؤنٹر سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ کا سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں. اس کے بعد ایمریٹس کاؤنٹر پر جب آپ چیک ان ہوتے ہیں وہاں پر چیک کیا جاتا ہے کرونا کا سرٹیفکیٹ. اس کے بعد آپ جب بورڈنگ سے پہلے، یعنی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ ہیں. دبئی میں آمد کے بعد گزشتہ سال سپٹمبر میں جب میں آیا تھا، ستمبر کے آخر میں، اس وقت کافی کمبرسم، جیسے کہتے ہیں مشکل معاملہ تھا کرونا کا. ٹیسٹ کروانے کے لیے پہلے فارم فل کرنا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ جو ہی آپ آتے ہیں ارائیول ایریا میں تو وہاں پر آپ کو فوراً بلا لیا جاتا ہے کیبن میں اور آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے. فی الحال میرے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آئی، امید ہے جلدی آ جائے گی. البتہ ٹو کٹ اٹ شارٹ، مختصر بات کروں گا، کیونکہ جو میری اگلی ویڈیوز ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوں گی. اس میں میں مختلف جگہوں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گا. اس وقت میں آبویسلی اپنے ہوٹل کے روم میں ہوں. بہرحال میں ٹیسٹ ہو گیا، اس کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے. ابھی میں چیک کروں گا اپنے موبائل پہ، شاید آ بھی چکی ہو. لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ میں ویڈیو جلدی نہیں بنا سکا. میں آیا اپنے ہوٹل میں، یہاں سے میں 2 جگہ، میرے 2 کام تھے ضروری، میں نے کیے. اس سے پہلی رات میں سو نہیں سکا سے مراد یہ ہے کہ سونے کا وقت ہی نہیں تھا، ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی. اس کے بعد میں ایئرپورٹ آ گیا اور صبح کی فلائٹ تھی، دن میں یہاں پہ پہنچا. اس کے بعد 1-2 جگہ 2 ضروری کام تھے وہ کیے، اور اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا. آپ یقین کیجئے گا کہ مجھے بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس وقت سویا ہوں، اور جب میری آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 4:30 ہیں، اور میری آنکھ کھلی ہے تقریباً 3-3:15 بجے. یہاں تک کہ گھر سے میسیجز آ رہے تھے کہ میں خیریت سے ہوں کہ نہیں. بہرحال ساری ٹو ایوری ون. باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت جو میرا موضوع گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ نے پاکستانیوں پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں کووڈ، حالانکہ پاکستان میں جو تیسری لہر آئی ہے وہ برطانیہ والا جو ویریئنٹ ہے جو کووڈ کا، اس کی وجہ سے آئی ہے. جو لوگ برطانیہ سے پاکستان آئے ہیں، چاہے وہ پاکستانی تھے، برطانوی تھے، لیکن افسوس کہ جتنی زیادہ کرونا وائرس کی وبا اس وقت یورپ کے دیگر ممالک اور بشمول انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ میں پائی جاتی ہے، ان پر پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن پاکستان پر پابندی عائد کی گئی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت پاکستان کی کمزوری ہے. حکومت پاکستان کو شدید احتجاج کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے احتجاج کر بھی دیا ہو.
اب اس پابندی کی وجہ سے کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے واپس جانا تھا انہوں نے 8 یا 9 اپریل تک ٹائم دیا ہے کہ جو لوگ اس سے پہلے آ سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد پابندیاں ہوں گی۔ اب دیکھیں کہ جس طرح میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں، اسی طرح وہ ٹکٹ جو 1500 پاؤنڈ کا تھا اب وہ 4,500 پاؤنڈ کا ٹکٹ فروخت ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے بامر مجبوری برطانیہ واپس جانا ہے، آپ خود سوچیں ان کی کیا حالت ہوگی، کیا حالات ہوں گے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو برطانیہ کی حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں کیا گیا، جبکہ پاکستان میں ٹھیک ہے تیسری لہر آئی ہوئی ہے کرونا، لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں ہے جتنی شدت کے ساتھ برطانیہ میں ہے۔ اب پتہ نہیں کہ برطانیہ کی حکومت نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے، کیا ان کے دماغ میں آیا ہے کہ انہوں نے پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کی، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ناز شاہ شاید میرا خیال ہے ان کا نام ہے، انہوں نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو، وزیر داخلہ کو خط لکھا ہے کہ اگر آپ نے پابندیاں عائد کرنی ہیں، آپ جرمنی پہ پابندی عائد کریں، آپ فرانس پہ پابندی عائد کریں، آپ انڈیا پہ پابندی عائد کریں، یعنی سفری پابندی۔ آپ پاکستانیوں کو کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ بہرحال کمزور لوگ ہیں، ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ کمزور ملک ہیں، لیکن کمزور اس وقت تک ہیں جب تک ہمیں کمزور سمجھا جائے گا۔ جب ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے، ہماری حکومت خاص طور پر، تو یقیناً یہ کمزوری ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ کمزوری قوت اور طاقت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں دبئی کی طرف۔ اس سے اگلی ویڈیو میں میں ذکر کروں گا کہ دبئی کے حالات کیا ہیں۔ میں آج 1-2 شاپنگ مالز میں گیا اپنے کسی کام کے حوالے سے۔ ان شاپنگ مالز میں آپ یقین کیجئے کہ مجھے تو نہیں لگا کہ جی یہاں پہ کووڈ ہے۔ بے تحاشا رش میں نے دیکھا، آپ شاید اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، اگلی ویڈیو میں زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا۔ مجھے تو کوئی دکان خالی نہیں ملی، کوئی جسے کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پہ شاپنگ ہو رہی ہو وہاں پہ لوگوں کا شدید رش تھا، حالانکہ یہاں کا ویکنڈ تو ختم ہو چکا ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ ایئرپورٹ پر اس مرتبہ مجھے ماضی کی طرح، جس طرح ستمبر میں حالات تھے مخدوش تھے، قدرے زیادہ لوگ تھے، فلائٹ زیادہ آ رہی تھیں، لیکن اتنا سہل انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے، اتنا آسان بنایا ہوا ہے آنے والوں کے لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ یقین کیجئے گا کہ ارائیول جس وقت میری فلائٹ لینڈ ہوئی اس کے بعد 10 منٹ کے بعد میرا کرونا کا ٹیسٹ ہو چکا تھا۔ 15 منٹ کے بعد میں امیگریشن سے باہر آ چکا تھا۔ البتہ وہ سامان لینے میں ٹائم لگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بیلٹ پہ، کنویئر بیلٹ پہ سامان آتا ہے، اس کنویئر بیلٹ پہ آج 4 فلائٹس کا سامان تھا۔ اسلام آباد، لاہور، بیروت اور تہران، وہاں سے آنے والی 4 فلائٹس کا سامان تھا۔ اس میں تھوڑی سی دقت تو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا۔ البتہ ایک مرتبہ پھر میں بڑا مشکور ہوں شہباز قریشی صاحب کا، جو کہ یہاں پر دبئی میں ہزارہ دربار نام کے جو ریسٹورنٹس ہیں، اس کی جو چین ہے، اس کے وہ مالک ہیں۔ اللہ ان کو خوش رکھے۔ شہباز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور شہباز بھائی نے بہت اصرار کیا کہ میں ان کے ساتھ لنچ کروں، ڈنر کروں، لیکن انشاءاللہ جسے کہتے ہیں نا کہ یار زندہ
صحبت باقی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی دبئی کے اندر بھی، اور جب آپ پاکستان یا ایبٹ آباد آئیں گے وہاں پر بھی. لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، ان مصروفیت میں سے، بہت مصروف انسان ہے، اپنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا میرے لیے. ایئرپورٹ آئے، وہاں پر میرے لیے آپ نے انتظار کیا، مجھے ہوٹل ڈراپ کیا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ ان کی گاڑی جو ہے بما ڈرائیور میری ڈسپوزل پر رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور مینشن کرتا چلوں کہ یہ جو میری دبئی کی جو ویڈیوز ہیں یہ انشاءاللہ ریگولرلی اب ہوں گی. میں معذرت خواہ ہوں کہ آتے ساتھ ہی کچھ معاملات ایسے تھے، مصروفیات ایسی تھی کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ دیر تک مخاطب نہیں ہو سکا، یا آپ یہ سمجھیں کہ میں ریگولرلی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا. لیکن اب انشاءاللہ اس میں تعطل نہیں آئے گا. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.